السلام علیکم دوستوں، میں جاوید راٹھور امریکہ سے حاضر ہوں۔ آج میں اس موضوع کے اوپر بات کروں گا کہ حکومت پاکستان ہندوستان سے تجارت کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان میں چینی کی کمی ہو گئی اور پاکستان میں کپاس کی کمی ہو گئی، اور اس لیے حکومت ہندوستان سے درآمد کرنے جا رہی ہے۔ اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 روز پہلے خبر آئی کہ حکومت ہندوستان سے تجارت کرے گی۔ سی نے ایک سمری کابینہ میں بھیجی، پھر کابینہ میں بحث ہوئی اور فیصلہ ہوا کہ نہیں، ہندوستان کے ساتھ تجارت اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک ہندوستان 5 اگست 2019 کو کیے گئے اقدامات واپس نہیں لے لیتا، کشمیر کی حیثیت کو بحال نہیں کر دیتا۔ تو ساتھ ہی ساتھ پھر خبر آ گئی چند گھنٹوں بعد کہ حکومت نے کابینہ کی کوئی ایک ایسی کمیٹی بنائی ہے جو ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو ریویو کرے گی، اور پھر فیصلہ ہوگا۔ یہ فیصلہ مؤخر ہوا ہے، فائنل فیصلہ نہیں ہوا۔ تو یہ جو 24 آورز کے اندر اتنی چینجز آئی ہیں، اس سے صاف لگتا ہے کہ حکومت مکمل طور پر کشمیر کے حوالے سے اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہے۔ مجھے تو پچھلے سال جب میں پاکستان گیا تھا اور حکومت کے اکابرین سے ملا تھا اور اپوزیشن کے عمائدین اور لیڈران سے بھی، تو مجھے اسی وقت احساس ہو گیا تھا کہ پاکستان کشمیر کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہے، اور پاکستان کے پاس کوئی واضح روڈ میپ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ بیانات دے دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اظہار یکجہتی کے لیے جمعے کے دن 12 بجے کھڑے ہو جائیں یا فلاں جگہ جلسہ کر لیں، مظاہرہ کر لیں۔ اس کے علاوہ کوئی روڈ میپ مجھے نظر نہیں آیا، جبکہ اس کے برعکس ہندوستان نے جب ہمارے لیے یہ 9/11 ہی تھا، 5 اگست 2019 کو جب یہ اقدام اٹھایا ہندوستان نے، تو اس سے پہلے ہندوستان کے وزیر اعظم خود بھی اور ان کے وزیر خارجہ اور سارے ڈپلومیٹس بہت ایکٹیو تھے، اور دنیا کے تقریباً ہر ملک میں گئے وہ، اور انہوں نے لابنگ کی۔ پھر اس کے بعد بھی انہوں نے کی، بڑی ایکٹیولی کی۔ اس کے برعکس ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ میں تو سمجھتا تھا اور کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک اپرچونٹی کریٹ کی تھی مودی سرکار نے کہ دنیا میں مسئلہ کشمیر دوبارہ زندہ ہو گیا۔ دنیا مسئلہ کشمیر کو سمجھنا چاہ رہی تھی، سننا چاہ رہی تھی اس کے بارے میں، اور حل کرنے کے لیے اپنی جو ہے سپورٹ دینا چاہ رہی تھی، لیکن ہماری طرف سے کوئی سفارت گری نہیں کی گئی سوائے عمران خان صاحب کی ایک تقریر کے علاوہ، اور وہ تقریر بھی اس کا کوئی فالو اپ نہیں تھا، اور اس کے بعد مکمل خاموشی۔ اور پھر اب یہ تجارت کرنے کی باتیں، میں حیران ہوں کہ جب آپ یہ نہیں ڈیفائن کر سکے کہ آپ کا قومی نظریہ کیا ہے، آپ کے قومی مفادات کیا ہیں، آپ کی عزت نفس کیا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ کوئی مشکل ہے سمجھنا کہ بھئی ہندوستان کے ساتھ آپ تعلقات تو چلے آپ سفارتی رکھ سکتے ہیں، لیکن تجارت کیسے کر سکتے ہیں جب وہ کشمیر کے اندر دن رات لوگوں کا خون بہا رہا ہے؟ آپ اس کو ایک سانس میں فاشسٹ کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی اصول تو ہونے چاہیے نا۔ بغیر کسی اصول کے اور بغیر ہندوستان کی طرف سے کسی پیش قدمی کے آپ یک طرفہ طور پر ہندوستان کے سامنے کیسے لیٹ سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو آپ ختم کر دیں، کہہ دیں کہ ہم کشمیر پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ہم اپنے ہاتھ بند کر لیتے ہیں، کشمیری جانے اور ان کا کام جانے۔ یہ الگ بات ہے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے آپ، تو کیوں کشمیریوں کے ساتھ آپ نے ظلم کر رکھا ہے؟ ایک طرف آپ ان کے سفیر بنے جا رہے ہیں، ان کو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف آپ کا یہ حال ہے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے مفادات کے برعکس ہوگا، کشمیریوں کے زخموں کے اوپر نمک چڑھنے کے مترادف ہوگا،
اور کوئی کشمیری اور کوئی بغیرت پاکستانی اس وقت تک ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کے حق میں نہیں جب تک ہندوستان 5 اگست 2019 کو کیے گئے اقدامات کو واپس نہیں لیتا، کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن ختم نہیں کرتا اور کشمیر کے اندر حالات معمول کے اوپر نہیں لاتا۔ ہم کشمیر کے لوگ اس بات کے خلاف نہیں ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات نہ بنائے جائیں، ہندوستان کے خلاف تعلقات ہونے چاہیے۔ تعلقات ہندوستان اور پاکستان پڑوسی ملک ہیں، ان کو لڑنا نہیں چاہیے آپس میں، لیکن کشمیر کو حل کیے بغیر، مسئلہ ہے کشمیر کو ایڈریس کیے بغیر نہ آپ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، نہ ایشیا کے اندر، ساؤتھ ایشیا کے اندر پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے۔ یہ بات بڑی واضح ہے۔ جب ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، اور ہندوستان ہمیشہ جو مذاکرات کو اس نے یوز کیا ایک ویپن کے طور پر ٹائم لینے کے لیے، اور جب اس کو ٹائم ملتا ہے تو وہ ایک طرف تو اپنی ڈپلومیسی سے پاکستان کے مفادات کو انٹرنیشنلی نقصان پہنچاتا ہے، اور کشمیر کے اندر تحریک کو سپریس کرتا ہے، اور ابھی وہ کشمیر کے اندر ڈیموگرافکس چینج کر رہا ہے۔ اس کے لیے اس کو ٹائم چاہیے۔ اگر 2 سال ہندوستان کو مل گئے تو پھر آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، پھر آپ کی اپنی ساورنٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ آپ کے ضروری نہیں کہ آپ کے یہ دریاؤں کا پانی اسی طرح آتا رہے، آپ کے ڈیم اسی طرح جو ہے وہ پانی سے بھرے رہیں اور آپ بجلی پیدا کرتے رہیں، آپ کی نہریں اسی طرح پانی سے بھری رہیں، اور آپ کے جو زمین ہے وہ آپ کی فصلیں جو ہیں ان کو پانی ملتا رہے۔ ایسا ممکن نہیں رہے گا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک واضح لائن کھینچیں کہ کیا آپ کے مفادات ہیں، کن چیزوں کے اوپر آپ سلو کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کے اوپر نہیں کر سکتے۔ آپ بجائے ہندوستان سے چینی اور کپاس خریدنے کے اپنے کسانوں کو سبسڈی کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ کماد پیدا کریں، وہ کپاس پیدا کریں، اور بجائے اس کے کہ آپ وہاں سے آپ امپورٹ کریں، آپ دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کیوں اس راستے پر جا رہے ہیں جو راستہ جو ہے وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، جو راستہ عزت کا راستہ نہیں ہے؟ تو میں سب دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ میری گفتگو کو آپ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر آدمی کے پاس یہ میسج جائے کہ پاکستان کے لوگ ہندوستان کے ساتھ کسی بھی قسم کی تجارت کو اس وقت تک ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک ہندوستان 5 اگست 2019 کو کیے گئے اقدامات کو واپس نہیں لیتا، کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن ختم نہیں کرتا، اور وہاں ظلم و ستم جو ہے وہ بند نہیں کرتا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ خدا حافظ۔